شادی کو 4 دن نہیں ہوئے تھے کہ کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آج کل تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم جن بھی کاموں میں پڑی ہوئی ہو نا، ان کاموں سے نکل جاؤ۔ تمہارا شوہر آ جائے گا واپس، لیکن تم گناہ گار مت ہو۔ میں سمجھی نہیں، تو وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں 2 غیر شادی شدہ نندیں بھی ہیں۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو پھر تو تمہیں ہی جواب دینا ہوگا۔ مجھے ان کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن تھوڑا سوچنے پر یہ ضرور محسوس ہوا کہ شاید وہ مجھ پر کسی ایسے کام کا الزام لگا رہی تھیں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں چپ کر گئی۔ بات دراصل ایسی تھی کہ میرا تعلق ایک بڑی ہی اسلامی اور تبلیغی قسم کی فیملی سے تھا، اور یہ سب کچھ زبردستی کی تبلیغی فیملی اور زبردستی کا اسلام تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد صاحب بھی تھے۔ ساری زندگی وہ تبلیغ کے نام پر باہر رہے۔ میری عمر 27 سال ہونے والی تھی اور ابھی تک میری شادی نہیں کی تھی۔ کہتے تھے کہ اپنے جیسے کسی تبلیغی بندے سے ہی شادی کرواؤں گا، اور آج کل ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ جب اسلام نہیں پھیلانا تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اصل دنیا تو اوپر ہے۔ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا داری کو ہی بھول جائے۔ میرا نام سائمہ ہے، اور بالآخر میرے لیے کوئی رشتہ مل ہی گیا۔ ایسا رشتہ جس میں لڑکا جس کا نام شہزاد تھا، وہ بھی بہت بڑا تبلیغی تھا۔ اس کی تو ایک رات گھر میں ہوتی تھی تو 6 مہینے تبلیغ پر ہوتا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میری زندگی بھی میری ماں کی طرح ہی گزرے گی، جو ساری زندگی میرے باپ سے بس وقت مانگتی رہی اور اسے وقت بھی نہیں ملا۔ شہزاد کی فیملی میں صرف اس کی 2 جوان بہنیں تھیں، جن کی بھی شادی کی عمر نہیں تھی لیکن تقریباً جوان تھیں۔ ایک اس کی والدہ تھیں، والد صاحب نہیں تھے۔ والدہ بہت سخت مزاج محسوس ہوتی تھیں۔ ایک عورت سے جب بات ہوئی محلے میں کہ سکینہ بی بی کے بیٹے شہزاد سے رشتہ طے ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عورت تو بڑی خطرناک ہے، بڑی سخت مزاج ہے، اور گھر میں بھی بڑا اسلامی ماحول رکھتی ہے۔ میری امی نے کہا کہ ہمارے اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میرا کیا بننے والا ہے۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں گئی تو مجھے ہر چیز بہت سنبھلی ہوئی اور سخت اصولوں والی محسوس ہوئی۔ وہاں ہنسی مذاق کم تھا، اور ہر بات میں ایک حد اور ایک اصول تھا۔ میں شعور میں خود کو بہت اجنبی محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزاد کے بارے میں سب یہی کہتے تھے کہ وہ بہت نیک اور دیندار انسان ہے، لیکن وہ گھر میں بہت کم رہتا تھا، زیادہ وقت تبلیغ میں گزارتا تھا۔ میں اکثر اکیلی رہتی اور سوچتی کہ شادی کا مطلب صرف انتظار ہی کیوں بن گیا ہے۔ سکینہ بی بی میری ہر حرکت کو بہت غور سے دیکھتی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی مجھ سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھیں، صرف رسمی بات ہوتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھتا جا رہا تھا کہ اس گھر میں میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ شادی بھی بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ مسجد میں بٹھا کر نکاح ہوا۔ مجھے اور شہزاد کو بالکل بھی ساتھ نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے ابھی تک اسے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر دکھتا کیسا تھا۔ پھر میں نے کہیں نظر بچا کر اسے دیکھ ہی لیا کہ چلو یہ تو پتا چلے کہ میری شادی ہوئی کس سے ہے۔ اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور میری ساس نے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، ادھر ہی بیٹھو، اور گھونگھٹ بالکل نہ ہٹے، اور کوئی بھی رسم نہیں کرنے دی گئی۔ کہا گیا کہ یہ سب رسمیں انڈیا والوں کی ہیں، اور ہم ان رسموں کو نہیں مانتے۔ دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، ویسے بھی زندگی تو گزر ہی جانی تھی، لیکن ہاں، دل میں چھوٹے بڑے ارمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی نے نہیں سنا۔ اب میرا شوہر کمرے میں آنے والا تھا، اور یہی وقت ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، اور ساتھ ساتھ ایک انتظار بھی تھا کہ جس انسان کے ساتھ میری زندگی جڑ گئی ہے وہ میرے سامنے کیسا ہوگا۔ میں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔
باہر سے گھر کے معمول کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی برتنوں کی آواز، کبھی قدموں کی چاپ، لیکن میرے دل کی دھڑکن ان سب سے زیادہ تیز تھی۔ میں نے کئی بار گھونگھٹ کے اندر سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن خود کو روک لیا، لیکن وہ میرے کمرے میں آیا ہی نہیں۔ مجھے بار بار نیند آ رہی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں آئے اور میں سو رہی ہوں، لیکن میں واقعی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی اور میں خود کو ایک نئے دن میں اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری نند نے دروازہ بجا دیا اور کہا، بھابھی اٹھ کر نماز پڑھ لو، ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے نماز پڑھی اور خاموشی سے دوبارہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ پھر میں باہر آئی تو میری ایک نند ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی، اور ساتھ سامنے چرپائی پر میری ساس بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسلام کیا اور آہستہ سے جا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ابھی تک وہی بات چل رہی تھی کہ شہزاد رات کو کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا، اور میں نے کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے خود ہی بتا دیا کہ تمہارا شوہر تبلیغ پر چلا گیا ہے، کچھ دن میں واپس آ جائے گا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ شادی کو بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور میرا شوہر تبلیغ پہ چلا گیا، کمرے میں بھی نہیں آیا۔ پھر مجھے ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان دونوں کوئی بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، اور مجھے یاد آیا کہ اس میں تو میرے بابا بھی جایا کرتے تھے، لیکن یہ صرف 3 دن کا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو 3 دن بعد ہی صحیح واپس تو آ جائے گا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن شوہر کا اس طرح چلا جانا میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اس طرح شروع ہوگی۔ میں خاموشی سے گھر کے کام دیکھتی رہی اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید یہ سب ان کے دین کے طریقے ہیں اور مجھے وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن میں ہر لمحہ اندر ہی اندر اس انتظار میں تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب شہزاد واپس آئے گا۔ میں اپنے گھر گئی اپنی ساس کی اجازت سے مکلاوے کے لیے۔ وہاں جا کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں کچھ دیر کے لیے اپنے پرانے ماحول میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے اپنی امی کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابو سے بڑا تبلیغی کون ہوگا، لیکن وہ بھی شادی کے 10-15 دن تو میرے ساتھ ہی رہے تھے، پھر اس کے بعد ہی گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی کہ بات کچھ اور تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے کیا پتا، میں خود بھی اسی سوال میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر میری امی نے کہا کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے جو تمہیں پسند نہیں کرے گا؟ لیکن پتہ نہیں بیٹا، مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر صرف خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، گزر جائے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہو۔ 3 دن تو گزر گئے لیکن میرا شوہر پھر بھی نہیں آیا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نیا سوال چھوڑ جاتا تھا۔ میں گھر میں بیٹھی رہتی اور ہر آنے جانے والی آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ یہ کیسا انسان تھا جس کو میری کوئی فکر نہیں تھی؟ ایسا تو میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ سنا تھا کہ پردیسی اپنی بیویوں کو 2-3 مہینے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس پر بھی میں سوچتی تھی کہ کیسے دل کرتا ہوگا ان کا چھوڑ کے جانے کا، لیکن میرا شوہر تو میرے کمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ایسے میں نے یہی سوچنا تھا کہ شاید میں ہی بدصورت ہوں، یا اس کو پسند نہیں آئی، یا کوئی مسئلہ ہے، یا مجھے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں مانا کہ وہ مجھ پر اپنی کرم نوازی کر سکے۔ کیا میں اتنی بری تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میں احساس کمتری میں جانے لگی۔ ایک دن میری نند میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی، میں نے باہر سے بڑی مشکل سے یہ برگر منگوایا ہے، آدھا آپ کھا لیں، آدھا میں کھا لوں گی۔ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اجازت تو میرے گھر بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس وقت میں نے پہلی بار دل کھول کر وہ چیز کھا لی اور تھوڑی دیر کے لیے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ میں کیا بتاؤں، جیسے کئی دنوں کی تھکن ایک ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ میری نند میرے پاس بیٹھی تھی، وہ اپنی ہی باتوں میں کہنے لگی کہ مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے بھائی کی، رسمیں بھی پوری نہیں ہوئیں اور وہ چلے گئے، لیکن آ جائیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک معصوم سا یقین تھا۔
اس کی بات سن کر مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ ملا اور میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید واقعی وہ آ جائیں گے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال پھر بھی باقی تھا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ واپس کیوں نہیں آئے۔ بیچ میں ایک دو دن ایسے تھے جب مجھے اچانک سے بہت زیادہ نیند آ جاتی تھی اور میں ایسا سوتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کبھی میں کمرے میں بیٹھی ہوتی اور اگلے لمحے آنکھ کھلتی تو وقت کافی آگے نکل چکا ہوتا۔ یہ سب میرے لیے خود بھی سمجھ سے باہر تھا، لیکن کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی تھیں جن میں مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہتی اور ذہن میں ہزاروں سوال گھومتے رہتے تھے۔ اجتماع بھی ختم ہو گیا تھا۔ امی نے فون کر کے بتایا کہ تمہارے ابو تو واپس آ گئے اور انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر تو وہاں نہیں تھا کیونکہ اسی علاقے کا اجتماع تھا۔ پھر میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ یہ سن کر میرے ذہن میں الجھن اور بڑھ گئی۔ میں نے پہلی بار دل سے واقعی گھبراہٹ محسوس کی۔ میری ساس بالکل نارمل بہیو کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ نہ ان کے چہرے پر فکر تھی، نہ کسی قسم کی پریشانی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ نندوں سے باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے سادہ سا جواب دیا کہ بھائی تو کبھی گھر پر ہوتے ہی نہیں، کاروبار ہے چھوٹا سا، وہ چلاتے ہیں اور زیادہ تر اسی کام میں رہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کوئی الجھن نہیں تھی، جیسے یہ بات ان کے لیے بالکل معمول کی ہے۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے ساس کو کہہ دیا کہ فون کر کے پتہ کروا دیں۔ اس وقت مجھے واقعی امید تھی کہ شاید اب کوئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن میری بات سنتے ہی ان کا چہرہ سخت ہو گیا اور انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا کہ آج کل کی لڑکیوں کو بالکل بھی صبر نہیں ہے۔ شوہر کوئی کام پر گیا ہے نا، آ جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی ثواب ہی تو کمانے گیا ہے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، لیکن بس شوہر کو بھلا دیں تاکہ شوہر کے ساتھ وقت گزاری کر سکیں۔ میں ان کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سوال اٹھا کہ اگر شوہر کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارنا تو پھر شادی کس لیے کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بات زبان پر نہیں لائی، بس سوچ کر رہ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان لوگوں سے کچھ نہیں پوچھوں گی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے۔ لیکن اندر ہی اندر میرا اس طرح بڑھتا جا رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ نہ کوئی بات ہوئی تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ ہر دن ایک جیسے سوال چھوڑ جاتا تھا اور ہر رات ایک ہی سوچ کے ساتھ ختم ہوتی تھی کہ آخر وہ ہے کہاں اور میری زندگی اس طرح کیوں رک گئی ہے۔ ان دنوں میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جیسے اندر سے سکون ختم ہو گیا ہو۔ میں اکثر خاموش بیٹھ جاتی اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس سے محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ میری زندگی میں ایک ایسا نام بن گیا تھا جس کا انتظار میں دل ہی دل میں کرتی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ تبلیغ پر چلا گیا تھا تو میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن اسی مشکل میں میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن گئی تھی۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور دل میں یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ واپس آئے اور میں اس کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ میں اس کی تصویریں دیکھ کر خود کو تسلی دیتی تھی اور اس کے آنے کے لمحے کا انتظار کرتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں اداسی بھی آتی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید رہتی تھی کہ وہ آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن صبح جب میں اٹھ کر باہر نکلی تو گھر کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن میری ساس کا انداز آج کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آج کل کی لڑکیوں کو ویسے صبر نہیں ہے، اب تو ایسے فتنے آ گئے ہیں کہ بس 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے بھی لوگ گناہ کر لیتے ہیں۔ میں یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئی اور مجھے لگا شاید وہ کسی اور کی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ پھر انہوں نے مزید سخت لہجے میں کہا کہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے، تھوڑا انتظار کر لو، کیوں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہو۔ میں ان کی بات سن کر مکمل طور پر الجھ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں اور میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کہا جا رہا ہے، لیکن میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے بات مزید سخت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے کمرے سے کوئی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک نہ پہنچے، نہیں تو ان پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مجھ پر
کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے جس کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے۔ میں صرف حیرت اور خاموشی میں ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں ابھی تک ان کی باتوں کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ بس اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ پر کسی ایسی چیز کا شک کیا جا رہا ہے جو میں نے کبھی کی ہی نہیں، اور یہ سوچ میرے دل میں اور زیادہ بوجھ ڈال رہی تھی۔ طبیعت تو کافی دن سے ہی خراب تھی، لیکن ایک دن اچانک اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ گھر میں چکر سا آیا اور پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے ارد گرد سفید دیواریں تھیں اور ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کمزور سی آواز سنی کہ آپ نے ضرور کوئی کام کروایا ہوگا لڑکی سے، ایسی حالت میں تھوڑا کام کرواتے ہیں۔ میں اس آواز پر الجھ گئی کہ یہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی وقت مجھے اپنی ساس کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ مکمل کر کے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، اس لیے تھوڑا آرام ضروری ہے۔ یہ لفظ سن کر میری تو جیسے سانس رک گئی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور میری سانس کی حالت بھی بدل گئی۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جھٹکا سنا ہو۔ شادی کو بھی 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میرے شوہر نے تو مجھے صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میری ساس نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور ڈاکٹر سے کہا کہ دوبارہ چیک کریں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ ہم دوبارہ چیک کر چکے ہیں اور رپورٹ بھی یہی ہے، یہ حمل ہے۔ میری ساس نے سخت لہجے میں کہا کہ اس کا شوہر تو ابھی تک اس کے کمرے میں نہیں گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ساس مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی برا خواب چل رہا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں تو خوابوں میں ہی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت تھی اور میں حیران تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب کیا بنے گا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر رپورٹ دوبارہ دیکھ کر کہا کہ میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، یہ بالکل واضح ہے کہ حمل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ بھاری تھا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میری ساس خاموش تھی، لیکن ان کے چہرے پر غصہ اور بے یقینی دونوں واضح تھے۔ کسی کو بھی اگر ایسی خبر سنائی جائے تو اس پر کیا گزرے گی، وہ کبھی بھی پازیٹیو ہو کے جواب نہیں دے پائے گا کہ چلیں کوئی بات نہیں، یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اس نے چیخنا چلانا ہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ساس بھی چیخنا چلانا شروع کر دے گی، لیکن سامنے جو ڈاکٹر بیٹھی تھی اس کا بھی روز کا کام تھا، وہ بھی بڑی تیز تھی۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر آپ دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، لیکن نتیجہ یہی رہے گا۔ پھر انہوں نے رپورٹ میری ساس کے ہاتھ میں دے دی۔ ہم جب ہسپتال سے واپس نکلے تو راستہ بالکل خاموش تھا۔ میری ساس میرے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ غصے سے سخت تھا۔ میں بھی خاموش تھی۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ گھر پہنچ کر کیا ہوگا، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، میری ساس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں ایک الگ ہی طوفان تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے سیدھا دروازہ بند کیا اور اندر جاتے ہی زور سے آواز دی کہ دونوں لڑکیاں فوراً اپنی خالہ کے گھر چلی جائیں۔ میری دونوں نندیں کچن کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اچانک ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ پھر میری ساس نے سختی سے دوبارہ کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، فوراً جاؤ، اپنی خالہ کے گھر جاؤ۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنے برقعے لینے گئیں اور جلدی جلدی برقع پہن کر باہر نکل گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن ان کے چہروں پر بھی پریشانی واضح تھی، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ گھر میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر سے نکلی تو گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی عام نہیں تھی، بلکہ بھاری اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میری ساس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا میری طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آواز میں سختی تھی۔ وہ ایک دم برس پڑی اور بولی کہ شرم نہیں آئی تمہیں؟ تمہیں ہم نے ایک تبلیغی گھرانے میں لایا تھا، تم مولوی کی بیٹی ہو اور تمہارا شوہر بھی دین کے راستے پر ہے، اور تم نے یہ سب کیا ہے؟ میں ان کی بات سن کر بالکل ساکت ہو گئی اور بس اتنا کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا،
میں تو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ساس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ اتنا سخت تھا کہ میں لڑکھڑا گئی اور پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس وقت مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھیں کہ تم نے میرے بیٹے کی عزت کو رسوا کر دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے ہمارے گھر کی عزت ختم کر دی ہے۔ میں رو رو کر یہی دہراتی رہی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے غصے میں میری کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس لمحے گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے ہر چیز مجھ سے جواب مانگ رہی ہو اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ کسی بھی حوالے سے دیکھی جاتی تو الزام مجھ پر ہی آتا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور میرا شوہر میرے کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود کسی کے ذہن میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی کہتی، کچھ بھی بتاتی، کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سامنے میری ساس کھڑی تھی، ان کے چہرے پر غصہ تھا اور آواز میں سختی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم بد کردار ہو، تم نے میرے گھر کی عزت خراب کر دی، اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس وقت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکلی تو میں کہاں جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ ان کے سامنے جا کر میں کیا کہوں گی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی ایک ایسی دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی ہے جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں سے نہ نکالے، بس میرے شوہر کو بلا دے، وہ آ کر سب کچھ واضح کر دے گا۔ میری بات سن کر میری ساس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بولی کہ وہ تمہاری شکل دیکھتے ہی تمہیں طلاق دے دے گا، فکر نہ کرو، تمہیں میں خود سیدھا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اور قریب آئیں اور مجھے دھکے دینے لگی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، میں دیوار سے ٹکرا گئی اور سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ مجھے بار بار دھکیل رہی تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں رو رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرے الفاظ کسی کو نہیں روک پا رہے تھے۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گھر میرے خلاف ہو گیا ہے اور میری سننے والا کوئی نہیں بچا۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، لیکن میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں بس دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی اور بار بار دروازہ بجانے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے اس گھر نے مجھے مکمل طور پر نکال دیا ہو۔ ادھر آسمان بھی بدل رہا تھا، دور کہیں بادل گرج رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن میرے دل میں جو طوفان تھا وہ اس موسم سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ ابھی روشنی تھی، لوگ آتے جاتے مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ رک کر دیکھتے تھے، کچھ سرگوشی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر نظر میرے سوال بن کر میرے اوپر گر رہی ہے کہ یہ لڑکی یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ محلے کی کچھ عورتیں بھی گزریں، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے ان کے جملے سنائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کی نظریں سب کچھ کہہ رہی تھیں کہ یہ وہی نئی دلہن ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، پھر یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی، جیسے میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، لیکن وہاں بیٹھ کر چھپنا ممکن نہیں تھا۔ ہر گزرنے والا مجھے دیکھ لیتا تھا اور پھر آگے بڑھ جاتا تھا۔ جیسے جیسے شام گہری ہونے لگی، اندھیرا پھیلنے لگا، لوگ کم ہوتے گئے اور سڑک کی آوازیں بھی دھیمی پڑ گئی۔ اب میں تقریباً اکیلی رہ گئی تھی، صرف دور دور سے کبھی کبھی کسی گھر کی روشنی نظر آ جاتی تھی اور کبھی کتے کے بھونکنے کی آواز آ جاتی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہی، بار بار دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ بارش کے بادل اب اور قریب آ چکے تھے، ہوا تیز ہونے لگی تھی اور میرے کپڑے بھی ہلکے ہلکے گیلا ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں پھر بھی وہیں بیٹھی رہی، جیسے میرے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر اچانک تھوڑی دیر کے لیے اندر سے دروازہ کھل گیا، شاید کسی کام کے لیے میری ساس کو باہر جانا تھا۔
انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں باہر بیٹھی ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پھر ایک لمحے میں مجھے دیکھ کر رک گئی۔ ان کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے زور سے کہا کہ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر جانے کی کوشش کی۔ وہ لمحہ میرے لیے امید کا لمحہ تھا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین تو کرے۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور الفاظ بار بار ٹوٹ رہے تھے۔ میں بس یہی دہرا رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن میری ساس کا غصہ اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو اور اب بھی یہی کہہ رہی ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی آواز گھر میں گونج رہی تھی اور گھر کا ماحول ایک بار پھر بھاری ہو گیا تھا۔ میری نندیں بھی وہیں آ گئی تھیں اور سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ اس وقت میرے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میں خود کو سچا ثابت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ یہ تو کسی صورت یہاں سے دفع ہی نہیں ہو رہی، وہ اندر سے ڈنڈا اٹھا کر لے آئیں کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ان کے چہرے پر غصہ واضح تھا اور ہاتھ مضبوطی سے ڈنڈے پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی، میں خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ مجھ پر وار کرتی اور میں زمین پر گر جاتی، لیکن اسی لمحے دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ شہزاد تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں کسی سہارے میں آ گئی ہوں، جیسے کوئی مجھے گرنے سے بچا رہا ہو۔ میں اس کی باہوں میں آ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو یہ میرا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ دے گا، شاید طلاق بھی دے دے۔ شہزاد نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا ہو گیا میری بیوی کے ساتھ؟ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ وہ ابھی بھی مجھے تھامے کھڑا تھا۔ میری ساس نے فوراً جواب دیا کہ تیری بیوی نے جو حرکت کی ہے نا، اسے تو سنگسار کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے الفاظ بہت سخت تھے اور پورا ماحول ایک دم بھاری ہو گیا۔ شہزاد نے چونک کر کہا کہ اس نے کیا کیا ہے اور یہ سڑک پر کیوں تماشا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اندر جا کر بات کریں۔ اس کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا اور وہ مجھے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ابھی بھی کانپ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں کچھ لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں محفوظ ہوں، جیسے باہر کی دنیا سے مجھے کوئی پناہ مل گئی ہو۔ اس نے مجھے اندر لا کر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے اور میری بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اس کی آواز میں اب سختی آ چکی تھی۔ میری ساس نے فوراً جواب دینا شروع کیا کہ وہ حق پر ہے اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ اور یقین دونوں تھے، جیسے انہیں اپنی بات پر مکمل بھروسہ ہو اور وہ آگے بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ساس نے ہر بات کھول کر بیان کرنا شروع کر دی اور ایسے انداز میں کہ جیسے ہر لفظ میرے خلاف ایک نیا الزام بن رہا ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور یقین بھی تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ تم تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے اور تمہاری بیوی پیچھے کیا کر رہی تھی؟ اس کے کمرے سے آوازیں آتی تھیں۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے ہمارے گھر میں گندگی ڈال دی ہے، غلاظت ڈال دی ہے۔ یہ بری عورت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک ایک بات کو بڑھا چڑھا کر ایسے بیان کر رہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور گھر کا سارا ماحول میرے خلاف ہو گیا ہو۔ میری نندیں بھی خاموش کھڑی سن رہی تھیں اور میں صرف زمین کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو اپنے شوہر کا انتظار کیا ہے، میں تو اس گھر میں ایک اجنبی کی طرح صرف وقت گزار رہی تھی، پھر یہ سب باتیں میرے بارے میں کیسے بن گئی؟ شہزاد پورا وقت خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح رد عمل نہیں تھا۔ وہ میری ساس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن نہ وہ غصہ کر رہا تھا نہ فوراً میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی میرے دل پر بھاری پڑ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ فوراً میری طرف سے بولے گا، مجھے بچائے گا، کچھ تو کہے گا، لیکن
وہ خاموش تھا، اور یہی خاموشی مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے، میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور مجھے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں، اندر جا کر بیٹھو۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل حیران رہ گئی کہ کیا یہ مجھے کمرے میں لے جا کر ذلیل کرنا چاہتا ہے یا مجھے الگ کر رہا ہے، لیکن اس کا لہجہ بہت نرم اور پیار بھرا تھا، جس سے میرے دل میں مزید الجھن پیدا ہو گئی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ میرے قدم بھاری تھے اور دل میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار شروع کر دیا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خاموشی چھا گئی۔ اس کے ہاتھ میں میڈیسن باکس تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں اب بھی نم تھیں اور جسم تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے زخم کو دیکھا۔ میری سانس نے جو دھکا دیا تھا اس سے مجھے چوٹ آئے گی۔ وہ احتیاط سے میری پٹی کرنے لگا اور نرم آواز میں پوچھا کہ ٹھیک تو ہو تم؟ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو میں پہلے محسوس نہیں کر سکی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے آپ کی قسم، ہمارے رشتے کی قسم، اللہ اور رسول کی قسم، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی اور آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ میری بات سن کر آہستہ سے بولا کہ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دوائی تو لگانے دو۔ اس نے نرمی سے میری پٹی کی اور پھر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ مجھے تسلی دے رہا ہو۔ پھر اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم آرام کرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا گھر ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اس کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر اب بھی ایک الجھن تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو پھر باہر یہ سب الزام کیوں تھے، اور اگر وہ مجھے مانتا ہے تو پہلے خاموش کیوں تھا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ باہر جانے کے بجائے، سب کو جواب دینے کی بجائے میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور اپنے کندھے پہ میرا سر رکھ کے مجھے کہنے لگا سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیسے نیند آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نہیں آتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بس کیا کرتا، میں بتاؤں گا تو میں بعد میں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ میری ساس نے دروازے بجانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کا دیوانہ ہو گیا ہے بد کردار، بیوی کو گلے لگا کر ہار بنا کے بیٹھ گیا۔ باہر نکل، باہر، باہر نکل، ایک ہی بات بار بار بول رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی امی سے۔ اس نے نرمی سے کہا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں باہر نکلے اور آہستہ آہستہ کمرے سے صحن کی طرف آئے جہاں میری ساس کھڑی تھی اور ماحول ایک دم بھاری ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے سیدھا میری ساس کی طرف دیکھ کر کہا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ اس کی آواز مضبوط تھی اور الفاظ صاف تھے، جیسے وہ کسی شک و شبہ کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ میری ساس یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر حیرت سے بولی کہ تو کمرے میں آیا ہی نہیں، تیرا بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کسی اور کا گناہ اپنے سر مت لو۔ ان کی آواز میں غصہ اور الجھن دونوں تھے، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے شوہر نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں تفصیل میں بتاؤں گا سب کو، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ اصل میں کروانا کیا چاہتی تھی۔ اس کی آواز اب سنجیدہ اور تھوڑی سخت ہو گئی تھی، اور سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، اور پھر اس نے جو بات کی وہ میرے لیے بھی ایک انکشاف تھا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک بہت ہی پرانے گاؤں سے ہے، جہاں ایک رسم ہے کہ ایک لڑکے کو شادی کے 3 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رکھا جائے تو ساری زندگی اس کی بیوی اس کی غلام رہتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو روکا اور پھر کہنے لگا کہ یہ رسم اب اس قبیلے میں کوئی نہیں مانتا، لیکن میری ماں کے ذہن میں یہ بات ابھی بھی موجود تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے تبلیغ کے بہانے دور بھیج دیا تھا تاکہ میں تم سے دور رہوں اور 3 مہینے پورے ہونے دیں۔ وہ مزید بولا کہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا،
اسی لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھوں تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھجوانا شروع کی تھی، جن میں نیند کی دوا ملی ہوتی تھی، تاکہ تم گہری نیند میں رہو اور میں آ کر تمہیں دیکھ سکوں، تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، کیونکہ تم میری بیوی تھی اور میں تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ اسی لیے تم ماں بننے والی ہو، لیکن یہ بات میری ماں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے کبھی سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب سچ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ آگے بولا کہ میں وقت پر آ گیا ہوں، ورنہ پتہ نہیں میری ماں تمہیں اور کتنا رسوا کرتی اور کتنا ظلم ہوتا۔ یہ سب سن کر میری ساس کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے ان کے جسم سے سارا زور نکل گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار شکست اور حیرت دونوں واضح تھے، جیسے انہیں اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی واپس آ کر توڑ رہی ہو۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آہستہ مگر مضبوط آواز میں بات کرنا شروع کی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ تھا، جیسے وہ کسی بہت پرانی غلطی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ رسمیں اب پرانی ہو گئی ہیں، ان میں اب کچھ نہیں رکھا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اندازہ ہے اس وجہ سے ہماری زندگی میں کتنے بڑے مسائل اور کتنی بڑی مصیبت پیدا ہو سکتی تھی۔ آپ کیوں کسی کی بیٹی کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی؟ آپ کی اپنی بھی تو 2 بیٹیاں ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بھاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا کہ یہ سب سوچ اب ختم ہونی چاہیے۔ شادی کا مقصد کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ شروع کے دن محبت اور سمجھنے کے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان دنوں کو لڑائی اور شک میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ آگے بولا کہ دلہن کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دلہے کو قابو کرو، اور دلہے کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دلہن کو قابو کرو۔ آخر اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ اگر شروع ہی سے دلوں میں فاصلے ڈال دیے جائیں تو پھر پوری زندگی صرف رسمیں رہ جاتی ہیں، محبت نہیں رہتی۔ وہ خاموش ہوا تو گھر میں ایک لمحے کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی اور ہر شخص اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ میری ساس اس کی بات سن رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی واضح رد عمل نہیں تھا، نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ کسی کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ میرے شوہر نے ان کے ہاتھ چھوڑے اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ اب بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دوبارہ بولا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب وقت بدل چکا ہے، ہمیں ان پرانی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے باوجود میری ساس نے نہ مجھ سے کچھ کہا نہ معافی مانگی۔ وہ بس آہستہ سے اٹھی اور بغیر کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف چلی گئے۔ ان کے قدم بھاری تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بڑی شکست کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے کہا کہ اب سب ٹھیک ہے، تم نارمل ہو جاؤ۔ اس نے آہستہ سے مجھے تسلی دی اور میری طرف اطمینان سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کو بھی سمجھایا کہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور سب کو خاموش رہنا ہے۔ گھر کا ماحول اگرچہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن وہ پرانی کشیدگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، اور میں پہلی بار اس گھر میں خود کو مکمل طور پر اکیلا نہیں بلکہ کسی کے ساتھ کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی ضرور مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے میری ماں کے سامنے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں یہ رسم نہیں کروں گا، لیکن میں اس وقت پریشر میں آ گیا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی اور سچائی دونوں تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر آہستہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا، رات کو بھی اور دن کو بھی وہ اکثر میرے پاس بیٹھتا، میرے ساتھ باتیں کرتا اور میرے ہر چھوٹے بڑے احساس کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اب اس کے رویے میں پہلے والی دوری ختم ہو گئی تھی۔ رہی بات میری ساس کی، تو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھیں، جسے ان کی زندگی ایک دم پیچھے چلی گئی ہو۔ وہ اب کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اگر میں سلام کرتی تو جواب دے دیتی تھی، کبھی کبھی خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، لیکن ان کے انداز میں وہ پرانی سختی باقی نہیں رہی تھی۔ میں اکثر ان کے سامنے کھانا رکھ دیتی تھی
اور وہ خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ گھر میں اب وہ شور اور وہ کشمکش نہیں رہی تھی جو پہلے ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ سب کچھ ایک حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا اور بڑی نند کی شادی ہو گئی۔ اس دن گھر میں ایک الگ سا ماحول تھا، لیکن اس بار خوشی بھی تھی اور سکون بھی تھا۔ اس کے بعد میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب میں ماں بنی۔ میرا بیٹا 1 سال کا تھا جب چھوٹی نند کی بھی شادی ہو گئی اور آہستہ آہستہ گھر کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ لیکن اس بار مجھے ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ میرا شوہر بھی تھا۔ اب پورا گھر میرے حوالے ہو گیا تھا اور میرے شوہر نے بھی اپنی زندگی بدل لی تھی۔ وہ اب صرف تبلیغ کے مخصوص مواقع پر ہی جاتا تھا اور زیادہ تر وقت گھر اور اپنے کام کو دیتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور میرے ساتھ بھی بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ میں نے جیسا سوچا تھا کہ ویسا نہیں تھا۔ میری زندگی میری ماں جیسی نہیں بنی، بلکہ اس سے بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ایک ایسا ساتھ ملا جس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی میں سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اگر ساتھ سمجھنے والا ہو تو مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں اس بات پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی آخرکار سکون میں بدل گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری ساس اس دنیا سے چلے گئی۔ ان کے آخری دن کافی کمزوری میں گزرے تھے اور گھر کا ماحول ایک بار پھر خاموش اور بھاری ہو گیا تھا۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی۔ بس کبھی کبھی مجھے دیکھ کر خاموشی سے آنکھیں بند کر لیتی تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ جب ان کی آخری سانس کا وقت آیا تو پورا گھر اکٹھا تھا۔ میرا شوہر ان کے قریب بیٹھا تھا اور میں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس لمحے گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو دل کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ ہر کوئی خاموش تھا اور ہر چہرے پر اداسی تھی۔ آخر میں انہوں نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور کمزور آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اگر اس دن میں تمہیں گھر سے نکال دیتی یا کچھ برا ہو جاتا تو میری بیٹیوں کی زندگی بھی خراب ہوتی، لیکن میری بیٹیاں اپنی زندگی میں خوش ہیں کیونکہ تم نے کبھی ہمیں بد دعا نہیں دی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ دکھ بھی تھا اور ایک خاموش تھا سکون بھی کہ شاید آخر کار ان کے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ وہ سختی اور وہ خوف جو پہلے اس گھر میں تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اب ہر کوئی ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے لگا تھا اور رشتوں میں نرمی آ گئی تھی۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں اور زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول ہے۔ اگرچہ کچھ یادیں آج بھی دل کو چھو لیتی ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی آ گیا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ زندگی میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ فرسودہ رسومات اور پرانی سوچیں اکثر رشتوں کو توڑ دیتی ہیں۔ اگر ہم ان کو وقت پر نہ چھوڑیں تو وہ نسلوں تک دکھ کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ رشتے کنٹرول سے نہیں، محبت اور سمجھ سے چلتے ہیں، اور جب انسان ایک دوسرے کو عزت دیتا ہے تو پھر گھر واقعی جنت بن جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ رشتے دوست اور گھر الفاظ سے نہیں بلکہ نیت اور رویے سے بنتے ہیں۔ اگر دل میں شک ہو تو مضبوط سے مضبوط رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر دل میں سچائی ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ فرسودہ رسومات اور پرانی سوچیں اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور وہ اپنوں کو بھی غلط سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات واضح کر سکیں، کیونکہ ایک غلط فہمی پورا گھر توڑ سکتی ہے اور ایک سچی بات پورا گھر بچا سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کو میری کہانی سن کر کیسا لگا، اور اگر آپ میری صورتحال میں ہوتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ میرے ساتھ صحیح ہوا یا غلط؟